مسواک کا استعمال سنت نبوی ہے اور اسلامی کلچر کا حصہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق اور مغربی سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کی مشہور کمپنی ریگلے نے مسواک پر تحقیق کی اور اس تحقیق کو جرنل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری کیا۔ اس تحقیق کے مطابق مسواک میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ اسی طرح سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق شائع ہوئی جس میں مسواک کے ریشے کو جرنل پیراڈونٹولوجی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو براہ راست چھوئے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو متعدد بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ویب سائٹ پر شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی اور مسوڑھوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ متعدد تحقیقات میں اور متعدد ریسرچ میں مسواک کے بینیفٹ اور اس کے افادیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کچھ ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو برش اور پرس سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کو مسواک سے ہی دور کیا جا سکتا ہے کہ مسواک سے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس سے دماغ کی صحت برقرار رہتی ہے۔ مسواک کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور طویل عرصے تک تندرست رہ سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں مسواک کے بے شمار فوائد کے باوجود مسلمان تو مسواک کی افادیت کو عالمی سطح پر اجاگر نہ کر سکے، البتہ یورپ کے ملک چیک ریپبلک کی کمپنی یونی نے مسواک کو را ٹوتھ برش کے نام دے کر فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے را ٹوتھ برش کی تشہیر اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تصویریں اور ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جن میں ہر جنس اور ہر عمر کے افراد کو چلتے پھرتے مسواک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور کمپنی نے اس ایڈورٹائزمنٹ میں اور اس اشتہار میں مسواک کے استعمال کے بے شمار فوائد اور اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں۔ اگر آپ اور ڈیٹیل میں ان تفصیلات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ جا کر وہاں تفصیل سے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ ریسرچ کے دوران میں نے آن لائن دیکھا کہ اس کمپنی کے 5 مسواک کے ایک پیکٹ کی قیمت تقریباً 18 پاؤنڈ ہے جو کہ 3000 روپے سے زائد بنتا ہے۔ اگر اندازہ لگائیں تو ایک مسواک کی قیمت تقریباً 600 روپے کے آس پاس ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلم ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے وہیں اس کی تعلیمات مسلمانوں کے لباس و جسم کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کا بھی حکم دیتی ہے۔ اسی وجہ سے مسواک کو خود بھی روحانی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان نماز پنجگانہ میں ایک دن میں 15 مرتبہ اپنے منہ کو دھوتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان نمازی آدمی کا منہ اندر سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ عصر حاضر کے انسان نے سہل پسندی کے بنا پر اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، نتیجتاً مہلک اور پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو کر لاکھوں کروڑوں روپے علاج میں صرف کر رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مفت میں صحت اور تندرستی کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام دین طہارت ہے جس میں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کی اور اس کے استعمال پر تاکید بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی اتنی تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے دانت کے مسوڑھے کٹ نہ جائیں، اتنی زیادہ تاکید کی۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے جبڑے کٹ نہ جائیں، اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تاکید کی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، تم مسواک کو لازم کر لو اس لیے کہ یہ منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی مسواک کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی استعمال کیا، حالانکہ بوقت وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال کیا۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اچانک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں وہ مسواک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو بلایا اور مسواک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک لیا اور کرنے لگے تو مسواک سخت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لے کر اپنے منہ میں لیا اور اس کو کوچ کر نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمایا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا وقت قریب ہے لیکن مسواک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسواک حافظے کو تیز کرتی ہے اور بلغم کو دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ دانتوں کی زردی کو دور کرتی ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے، مسوڑھوں کو مضبوط بناتی ہے، دانتوں کی صفائی کرتی ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، سنت کی اتباع ہوتی ہے، نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کی تندرستی اور معدے کی اصلاح، یہ سب امور مسواک سے حاصل ہوتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے کمتر فائدہ یہ ہے کہ منہ سے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان والے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسواک تمام بیماریوں کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کے ذریعے سے سارے علاج کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں تو کچھ اجزاء وہ دانت میں پھنس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہ کھانا شام کو کھانا کھاتے ہیں، پاکیزہ اور تازہ کھانا جب ہم شام کو کھاتے ہیں تو وہ ذرات، وہ کھانے کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ذرات پھنسے ہوتے ہیں وہ بھی کھانے کے ساتھ وہ معدے میں جاتے ہیں، تو اس سے بیکٹیریا اور وائرس کو موقع ملتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ معدے میں جاتے ہیں، پھر وہ اس کی وجہ سے وہ بیماریوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ صبح شام ضرور سے ضرور دانت کو صاف کر لینا چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کریں نہ کریں لیکن شام کو ضرور سے ضرور دانت کو صاف کر لیں، مسواک یا پیسٹ سے دانت کو ضرور سے ضرور شام کو ضرور صاف کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر ہم دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارا منہ کھلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا موقع نہیں ملتا ہے بیکٹیریا اور وائرس کو اپنا کام کرنے کا۔ لیکن ہم جب شام کو کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات اور کچھ اجزاء جو کھانے کے ہوتے ہیں وہ دانت میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ہمارا منہ 6 سے 7 گھنٹے یا 7 سے 8 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اب وائرس کو اور بیکٹیریا کو پورا فنکشن کرنے کا اپنا موقع ملتا ہے اور وہ پورا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم 6 سے 7 گھنٹے کے منہ ہمارا بند رہتا ہے اور ان کو پورا موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے پھر ہم جو اگلے دن کی غذا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پاکیزہ غذا کے ساتھ جو وہ غذا جو جاتی ہے تو وہ معدے میں جاتی ہے تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور ماہرین طب کے مطابق، جو میڈیکل کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق 80% امراض معدہ اور آنتوں کے نقص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسیحوں کی پیپ غذا کے ساتھ یا بغیر غذا کے ساتھ لعاب دہن کے ساتھ معدے میں جاتی ہے تو یہ بیماری کی سبب بنتی ہے اور پاکیزہ غذا کو غلیظ بنا دیتی ہے۔ مسواک اینٹی سیپٹک ہے۔ جب انسان مسواک استعمال کرتا ہے تو یہ بیکٹیریا اور جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کا برش اور پیسٹ نئی تہذیب کی اختراع اور ایجاد ہے۔ یہ پیسٹ اور برش سادہ مسواک جیسے فوائد سے عاری ہیں بلکہ نقصان کے حامل ہیں۔ اس نئی تہذیب کی چمک سے مرعوب لوگ سستی، آسان، مفید مسواک کو ترک کر کے متعدد امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کما حقہ پیروی کی جاتی تو آج دنیا میں دانتوں کی بیماریاں اور ڈینٹل سرجنز کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔